بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا سینٹر کے تمام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جنگ جمل اسلامی تاریخ کی وہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار بلند کی۔ حضرت عمر کے بعد یہ فتنے کا دروازہ کھل گیا اور امت مسلمہ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، جس میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور دوسری طرف اہل بیت تھے۔ دراصل عربی زبان میں نر اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اس جنگ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میدان جنگ میں آئیں تو اصغر نامی ایک اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ جب حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حکم کو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔ مروان ایک بدبخت اور سازشی شخص تھا، لہٰذا اس نے اپنی سازشوں سے بڑے بڑے قبال صحابہ جو حضرت عمر کے دور سے گورنری کے عہدوں پر فائز تھے انہیں معزول کر دیا، لہٰذا کچھ ہی عرصہ میں بصرہ اور کوفہ کے علاقوں میں بدعنوانی پھیل گئی اور لوگ حضرت عثمان کے متعلق بدگمان ہو گئے۔ وہیں کوفہ اور بصرہ کے لوگ حضرت زبیر اور طلحہ کی رہنمائی میں حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ صبائی سازشوں کے ذریعے مصر سے بھی لوگ حج کے بہانے نکل گئے، کیونکہ مدینہ اس وقت اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ ان علاقوں سے آنے والے تمام لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف مدینہ میں بغاوت کر دی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے بنو امیہ کے جن شریر لوگوں کو مصر و شام کا گورنر بنایا ہے انہیں دستبردار کر دیں اور ان کی جگہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا جائے، ورنہ یہ بغاوت جاری رہے گی۔ لہٰذا حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کے مشورے سے ان کے مطالبات قبول کر لیے۔ اگلے دن مدینہ ان فدائیوں سے خالی ہو گیا اور قافلہ مصر کو نکل گیا، لیکن مروان کی سازش سے ایک جعلی خط ایلچی کے ذریعہ مصر کے گورنر کو بھیجا گیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ جیسے ہی یہ قافلہ مصر پہنچے محمد بن ابی بکر کے سمیت سب کو قتل کر دیا جائے۔ ہوا یوں کہ اس ایلچی کو واپس لوٹتے وقت مصر کے باغیوں نے پکڑ لیا اور خط پڑھ کر برہم ہوئے۔ تمام باغی مدینہ واپس لوٹے اور حضرت عثمان کو وہ خط دکھایا جس میں آپ کی انگوٹھی کی مہر بھی لگی تھی۔ حضرت عثمان نے جب اپنی انگوٹھی دیکھی تو انگوٹھی غائب تھی، لہٰذا انہیں علم ہو گیا کہ یہ ایک جال سازی ہے تاکہ باغیوں کو خلیفہ کے خلاف بدگمانی کی جائے۔ حضرت عثمان نے قسم اٹھائی کہ یہ خط ان کا نہیں ہے، یہ خط صرف ایک سازش ہے، لیکن محمد بن ابی بکر نہیں مانے اور باغیوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا جائے اور حضرت عثمان کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے انکار کیا۔ باغیوں نے مسجد نبوی کا محاصرہ کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دنوں تک چلا۔ آخر کار ایک دن ان لوگوں نے دروازہ توڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب باغیوں نے حضرت علی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ خلیفہ بن جائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا، مگر مدینہ کے لوگوں نے اصرار کیا اور صحابہ نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ حالات کے پیش نظر اس وقت حضرت علی علیہ السلام کو ہی خلیفہ بن جانا ٹھیک رہے گا، پھر بعد میں ان قاتلین عثمان کو سزا دے دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت طلحہ و زبیر جیسے صحابہ نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ خلیفہ مسلمین مقرر ہوئے۔ اب لوگ اس امید میں تھے کہ حضرت علی علیہ السلام قاتلین عثمان کو سزا دیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس میں تاخیر کی کیونکہ یہ باغی لوگ ابھی بھی مدینے میں موجود تھے۔
اور آپ چاروں طرف سے ان باغیوں سے گھرے ہوئے تھے، لہٰذا لوگ آپ کے خلاف بدگمان ہو گئے۔ سبائیوں نے لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ خلیفہ بننے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے قاتلین عثمان کا ساتھ دیا ہے، اب وہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ لہٰذا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے نکل گئے۔ دوسری طرف معاویہ بھی شام سے مولا علی علیہ السلام کو خطوط پر خطوط لکھتا رہا کہ آپ جلد از جلد قاتلین عثمان کا حساب کریں، ورنہ وہ شام میں بغاوت کر دیں گے اور اسلامی حکومت دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ حضرت علی کی خلافت کے چوتھے مہینے حضرت طلحہ اور زبیر بصرہ پہنچے اور لوگوں کو خطبے میں بتایا کہ وہ حضرت علی کی بیعت توڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوف کی وجہ سے یہ بیعت کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ وہ حضرت علی کے خلاف ان کا ساتھ دیں، کیونکہ مسلمانوں کے قریب حضرت عائشہ کی شخصیت بہت قابل احترام ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر نے بصرہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ ابن عامر بن قریظ اور یالی بن امیہ نے 400 اونٹ اور 1,00,000 درہم پیش کیے، جس سے ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، جس میں 3,000 سے بھی زائد سپاہی جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد اہل بصرہ اور اہل مدینہ میں سے تھی۔ سن 36 ہجری جمادی الاخر میں یہ لشکر بصرہ روانہ ہوا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے حضرت عائشہ کو بے شمار خطوط لکھے، جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ آپ اس عمل سے مسلمانوں کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال رہی ہیں، لیکن حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر اس جنگ پر آمادہ رہے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام مدینہ سے شیعان علی، حضرت عمار ابن یاسر، مالک اشتر، حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ دفاع کے لیے بصرہ کی سرحدوں پر روانہ ہوئے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق قیس روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ مدینہ سے بصرہ جاتے ہوئے بنی عامر کی نہروں تک پہنچی تو کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حوض کے پانی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال تو یہی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن ان کے بعض ہم سفروں نے کہا کہ اب آپ واپس نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں، ممکن ہے کہ مسلمان آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن یہ لشکر آگے بڑھتا گیا اور حضرت علی اور اصحاب جمل کا لشکر خلیبہ کے مقام پر آمنے سامنے آ پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صلح کی کوشش کی اور حضرت طلحہ و زبیر کو خط لکھے کہ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور قاتلین عثمان کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آپ ان باغیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلائیں۔ مگر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس جنگ میں بہت سے اصحاب جمل قتل کیے گئے، لہٰذا باغیوں کا گروہ بھاگنے لگا۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت طلحہ پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں تو وہ خود جنگ کے دوران پیچھے ہٹ گئے، اس لیے آپ کو مروان نے ہی شہید کروایا۔ لہٰذا جنگ کا خاتمہ ہوا اور مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ کسی بھی شخص کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا، اور حضرت عائشہ کو عزت کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب لوگوں نے حضرت عائشہ کو وہ خطوط دکھائے جس میں انہوں نے حضرت علی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اکسایا تھا، تو حضرت عائشہ نے انکار کر دیا اور کہا یہ خط میں نے کبھی لکھے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ باغیوں کی سازش تھی۔ تب حضرت عائشہ پر یہ راز افشاں ہوا کہ وہ شدید غلطی پر تھی۔ احادیث کے مطابق بعد میں جب بھی حضرت عائشہ جنگ جمل کو یاد کرتی تو روتی تھی
اور کہتی تھیں ہائے افسوس مجھ سے یہ بدعت سرزد ہو گئی کہ میں حضرت علی کے خلاف نکلی